السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حکیم جاوید اقبال ہر بل اس چینل کی طرف سے آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ آج جس موضوع کے اوپر ہم نے بات کرنی ہے وہ ہے نوجوانوں کے حوالے سے، کہ تقریباً جن کی عمر یہ 20-25 سال، 18 سال، 17 سال، 15 سال اس عمر سٹیج میں ہوتے ہیں، تو ان کو یہ سردیوں کا جو ہی آغاز ہوتا ہے تو سردی کے موسم میں بھی ان کو جسم کے اوپر خارش شروع ہو جاتی ہے، جسم کے اوپر الرجی شروع ہو جاتی ہے۔ یعنی وہ کہہ لیں کہ جب انہوں نے جرسیاں ڈالی ہوں یا سردی بھی جتنی شدید ہو تو کیا ہوتا ہے کہ ان کے جسم کے اندر جیسے آگ نکلنی شروع ہو گئی ہے، وہ کھجانے لگ جاتے ہیں اور فوراً بھاگتے ہیں کہ ہم پنکھے کے نیچے جا کے بیٹھیں، پنکھا چلائیں، ٹھنڈا یک پانی پئیں، نہائیں۔ تو یہ عمومی طور پر یہ نوجوانی کے اندر کیا ہوتا ہے کہ جب یہ خون کے اندر ابال آتا ہے، جوش آتا ہے خون کے اندر، تو پسینہ اصل میں جب باہر نہیں نکلتا تو بنیادی طور پہ کیا ہوتا ہے کہ جسم کے اندر یہ سوئیاں چبھنا شروع ہو جاتی ہیں۔ تو اسی موضوع کے اوپر آج کی ہماری ویڈیو ہے۔ ویڈیو کو شروع سے لے کر آپ نے آخر تک لازمی سننا ہے، انشاءاللہ آپ کو خاطر خواہ فائدہ ہوگا۔ تو ویڈیو میں مزید آگے جانے سے پہلے درود پاک نبی مہربان حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ میں بھی پڑھتا ہوں، آپ بھی پڑھیں۔ اللہم صلی علی محمد عبدک ورسولک وصلی علی جمیع المؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات۔ جیسا کہ آج کا موضوع میں نے آپ کے سامنے گوش گزار کیا ہے کہ نوجوان بچوں کے اندر، خاص طور پہ لڑکیاں یا لڑکے جو یہ نوجوانی کے مراحل کے اندر ہوتے ہیں، جن کی عمر یہ کہہ لیں کہ 12-13 سال سے ابو اور 20-22 سال تک جن کی عمر ہوتی ہے، تو ہوتا کیا ہے کہ جو ہی سردیاں شروع ہوتی ہیں تو ان کے جسم کے اندر جیسے یہ کہہ لیں کہ سوئیاں چبھنی شروع ہو جاتی ہیں۔ وہ جرسی اگر ڈالتے ہیں، تھوڑا سا چلتے ہیں گرمائش کے اندر، جسم کو جب گرمائش پہنچتی ہے تو کیا ہوتا ہے کہ ان کے جسم کے اوپر الرجی شروع ہو جاتی ہے، وہ کھجانا شروع کر دیتے ہیں اور فوراً وہ اپنی جرسیاں وغیرہ جو ہے وہ اتار کر پھینک دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ جلدی جلدی ہم ٹھنڈا یک پانی پئیں، ہم پنکھے کے نیچے جا کے بیٹھیں، نہائیں۔ یعنی اس طرح کی کیفیت پیدا ہو جاتی ہے۔ اصل میں اس کا بنیادی سبب کیا ہوتا ہے؟ دیکھیں، کوئی بھی مرض ہے اس کا کوئی نہ کوئی سبب ہوتا ہے۔ تو اس میں ہوتا کیا ہے کہ جب نوجوان بچے گرم محرک غذاؤں کا استعمال کرتے ہیں تو گرم محرک غذاؤں کے ساتھ کیا ہوتا ہے کہ جگر کے اندر ہیٹ بڑھتی ہے، معدے کے اندر گرمائش بڑھتی ہے، تو خون کے اندر جب ابال جوش آتا ہے تو بنیادی بات تو یہ ہے کہ نوجوانی کے اندر پسینہ بھی زیادہ آتا ہے، تھوڑا سا بھی چلتے ہیں، ورزش کرتے ہیں یا کھیلتے کودتے ہیں تو فوری طور پہ کیا ہوتا ہے جو ہے نا جسم کے اندر جو ہے وہ سوئیاں سی چبھنی شروع ہو جاتی ہیں۔ اصل میں ہوتا کیا ہے، کس وجہ سے یہ سوئیاں چبھتی ہیں؟ کیونکہ جو اوپر والے جو مسام ہیں یہ بند ہوتے ہیں سردی کی وجہ سے، پسینہ باہر خارج نہیں ہو سکتا، جس کی وجہ سے یہ ہوتا ہے کہ جسم کے اندر جب پسینہ رہ جاتا ہے تو وہ اندر جو ایسڈ ہوتے ہیں وہ اندر کھجلی پیدا کرتے ہیں۔ یعنی یہ اس طرح کی نوعیت میں یہ بنیادی اس کا سبب ہوتا ہے۔ تو اس کی علامات میں تو یہی ہے، جیسا کہ آپ کو پتہ ہی ہے کہ خارش شدید ہو رہی ہوتی ہے، جسم کے اوپر جلد جو ہے یہ سرخی مائل ہو جاتی ہے، تو اس میں بنیادی علامات یہی ہوتے ہیں۔ پیشاب وغیرہ جو جل کر آ رہا ہوتا ہے، منہ کا ذائقہ بھی یہ کہہ لیں کہ تقریباً یہ منہ میں چھالے وغیرہ اس ٹائپ کی بھی کیفیت بعض دفعہ بن جاتی ہے۔ تو اس میں بنیادی طور پہ آپ نے کرنا کیا ہے کہ اس میں آپ نے اپنی غذا کو خاص کنٹرول کرنا ہے۔ غذا کے اندر جتنی بھی گرم اور محرک غذائیں ہیں، مثلا جتنے گوشت ہیں، جتنا یہ پیزا، برگر، شوارمے، پکوڑے، سموسے، تلی ہوئی چیزیں، کولا ڈرنکس، ان سے آپ نے مکمل پرہیز کرنا ہے اور سادہ اور نیچرل غذا کھانی، فریش جوسز کا استعمال کریں۔ اس کے علاوہ یہ کدو، ٹینڈے، شلجم، گاجر، مولی، اس طرح کی جو سبزیاں، کھیرے وغیرہ، اس ٹائپ کی سبزیوں کا آپ زیادہ استعمال رکھیں۔ اور اس میں خون کے جوش کو کم کرنے کے لیے یہ تمام جو چیزیں میں نے آپ کے سامنے گوش گزار کی ہیں، یہ آپ کے خون کے دباؤ کو، خون کے جوش کو یہ کم کریں گی۔ تو اس کے ساتھ آپ نے کیا کرنا بطور دوائی جو ہے وہ آپ نے یہ کرنا ہے کہ آپ نے لے لینا ہے انار دانہ۔ انار دانہ آپ نے کم از کم، یہ بڑا کھانے والا جو چمچ ہوتا ہے، یہ 1 چمچ آپ نے رات کو پانی میں بھگو دینا ہے اور صبح خالی پیٹ آپ نے اس کو اچھی طرح مل کے آپ نے صبح خالی پیٹ پی جانا ہے۔ تو یہ آپ نے روزانہ کم از کم 1 ہفتہ 10 دن اس کو آپ نے لگاتار کرنا ہے، تو انشاءاللہ یہ جو خون کا جوش ہے، جو خون کا ابال ہے، یہ انشاءاللہ اس سے کم ہو جائے گا۔ اللہ تعالی ہم سب کو شفاء کلی عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔